اچھا سر، سرگودا کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں مختلف کتابوں میں، اور جو روایت مشہور ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو گودا تھا ایک سادھو تھا اور نیک انسان تھا، اور جو لوگ بھینسیں لے کر آتے، جانور لے کر آتے، اس کا ایک سر یعنی تالاب تھا۔ تو اس سر اور گودا کی وجہ سے، یعنی گودا وہ شخص اور سر جو ہے وہ تالاب کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے سرگودا کا شہر کا نام پڑا ہے۔ تو یہ بتائیے، کیا تحقیق سے یہی ثابت ہے جو مشہور روایت ہے، یا اس سے مختلف روایت بھی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سرگودا کے بارے میں عام روایت یہ ہے جو آپ نے بتائی ہے، بلکہ پروفیسر عبدالرسول صاحب نے بھی یہی لکھی ہے ان کی جو کتاب ہے دی ہسٹری آف سرگودا میں، اور باقی محققین جو ہیں انہوں نے بھی یہی روایت لکھی ہے جو کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جو سر کا لفظ ہے، سر کو اگر تالاب میں لیتے ہیں تو اس میں جتنے بھی باقی آتے ہیں، جیسے سکی سر ہے، امرتسر ہے، تو اس میں سر بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ ابھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ گودھا جو ہے وہ سرگودا میں ایک گاؤں ہے گودھے والا، اور وہاں گودھا قوم آباد تھی۔ وہ شخص جس کا نام لالو تھا وہ گودھے والا کا رہنے والا تھا۔ یہ روایت انہوں نے گاڑ لی ہے کہ جس سرگودا میں اس کا ایک تالاب تھا، اور یہ ابھی جیسے شیخ حیات نے لکھا ہے کہ سر سروٹ کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایک جنگل ہوا کرتا تھا اور وہاں سروٹ تھے، اور سروٹوں کی وجہ سے جو ہے اس کا نام سرگودا پڑ گیا۔ یعنی وہ گودا وہاں آتا تھا، وہ اس کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی، جیسے ہم پنجابی میں ٹھیا کہتے ہیں، تو وہاں بیٹھتا تھا، اور وہ سروٹ جنگل جو تھے اس کی وجہ سے سرگودا اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی سر پہلے نہیں آتے ہیں، سر ہمیشہ بعد میں آتا ہے۔ ایک جو روایت عام جو میری تحقیق میں آئی ہے، گودا کے بہت سے مطالب لیے جاتے ہیں۔ یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اور اس کا جب میں نے چونکہ یہاں ہمارے ہاں کوئی نہیں تھا تو میں نے تاج قائم خانی سے رابطہ کیا، تو تاج قائم خانی سے جب میں نے اس کو پوچھا کہ گودا کا مطلب کیا ہے، تو اس نے بڑے عجیب سے بتایا۔ ایک تو اس نے وہ بتایا وہ بیل جس کو ہم پنجابی میں سان کہتے ہیں، جو کہ کھلا چھوڑا جاتا ہے، اس کو بھی گودا کہتے ہیں۔ کچھ اور بھی اس نے مطلب بتایا تھے اس کے۔ لیکن یہاں جو روایت ہے، اس روایت کے حوالے سے جو اس وقت کا گورنر تھا ہیلی، وہ اور نور الدین جو کہ آرکیٹیکٹ تھا سرگودا کا، یہ دونوں آپس میں دوست تھے، ان کے آپس میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک دن وہ لالو گودا جو ہے وہ نور الدین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور سر ہیلی جو ہے وہ وہاں آئے، تو اس طریقے سے بات ہو رہی تھی۔ پہلے اس کا نام تھا، اس جگہ کا نام ینگ آباد، لیکن ینگ آباد وہاں کے دیہاتی لوگ جب اس کو ادا کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے ادا ہوتا تھا جیسے کہ وہ پنجابی میں کوئی گالی دے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک گالی ایسی ہے جس کو اگر تھوڑا سا ینگ آباد کو الٹ کر کے بولا جائے تو وہ گالی بن جاتی ہے۔ تو اس لالو جو تھا اس نے بھی وہاں ایسی کوئی بات کی، تو ہیلی نے نور الدین سے پوچھا کہ ہو از ہی، کہ یہ کون ہے؟ تو نور الدین نے کہا احترام میں، جیسے کچھ سر ویسے بھی وہ تھا، تو اس نے کہا کہ سر یہ گودا ہے۔ اچھا، ابھی کچھ روایت ایسی ہوتی ہیں، یا اس سے میں آپ کو منسلک کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے سویسٹر نے جب ٹینک ایجاد کیا تھا تو کرنل سویسٹر کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹینک ہے، یہ کیا ہے، اس کا نام کیا رکھا جائے۔ چیز بن گئی تھی، اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا، تو وہ اس کو بحری جہاز پہ کہیں لے جا رہا تھا، تو لوگ جو ہے وہ بڑے حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ چیز کیا ہے؟ سویسٹر کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ خاموش رہا۔ تو کسی نے آواز دی وہاں سے کہ یہ ٹینک تو نہیں ہے، تو اس وقت وہ اچھل پڑا، اور اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی کہ اس کو ایک نام مل گیا تھا، یعنی یہ ٹینک ہے، پانی کا تالاب ہے۔ حالانکہ پانی کا تالاب تو نہیں ہے، لیکن اس کی شیپ کچھ ایسی تھی۔ پھر اس کے باقی جتنے بھی حصے ہیں ٹینک کے، اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہ سارے نام، جیسے سسپینشن ہے تو جہاز کا سسپینشن ہوتا ہے وہ اسی نام سے رکھے گئے ہیں، اس کا کپولا ہے، جہاز کا کپولا ہوتا ہے، مطلب تمام جتنے بھی اس کے حصوں کے نام ہیں وہ بحری جہاز کے حساب سے رکھے گئے ہیں۔
تو اسی طرح ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کر رہا تھا کہیں، تو نیچے سے ایک پتھر ظاہر ہوا، تو اس کے وہ پیشاب کے نام پہ اس پتھر کا نام اسے رکھ دیا۔ اچھا، تو یہ انگریزوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو جب ہیلی نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور اس نے نور الدین نے کہا کہ یہ سرگودا ہے، تو وہ اچھل پڑا، اس نے کہا کہ مجھے آج اس کا نام مل گیا، ینگا بات کی بجائے اس کا نام آئندہ جو ہے وہ سرگودا ہوگا۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہے اس کی۔ ابھی اس میں ٹیکنیکل جو یا فنی لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی سر کیوں پہلے آتا ہے، بعد میں کیوں آتا ہے، یہ سرگودا میں تالاب والے میں کیوں پہلے نہیں آ سکتا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر جو کہتے ہیں تالاب، تو وہ جس وقت جہاں ابھی ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل، کہتے ہیں جی یہاں ایک قبر ہوا کرتی تھی، اچھا، اور وہ سادھو کی تھی۔ ابھی جو ہندو ہوتے ہیں ان کی قبریں کچھ الگ شیپ کی ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں جی اس قبر پہ غلاف ہی پڑا ہوتا تھا اور وہ لوگوں نے دیکھی، اور یہ ممکن ہے وہ کسی مسلمان کی قبر ہو، ایسے ہی کہہ دیا گیا ہو کہ جی سادھو ہے۔ کیونکہ میں نے جو قبریں دیکھی ہیں ہندوؤں کی، تو وہ اس قسم کی ہیں کہ وہ چوکور قسم کی ہوتی ہیں، اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ قبریں ایسی ہیں جیسے کہ مٹھی کی طرف جاتے ہوئے رستے میں کچھ ایک دو جگہ پہ قبریں آتی ہیں، اور وہ اس طرح لمبی قبریں ہیں۔ شیو جی کے مزار میں، یہ شیو جی کے مندر میں جو کچھ بنی ہوتی ہیں وہ، لیکن وہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ عام قبرستان میں جو قبریں ہوتی ہیں وہ چوکور قسم کی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ قبریں جو ہیں، یہ قبر جو جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، ممکن ہے یہ کسی مسلمان کی ہو، اور سرگودا یعنی تالاب، گودے کا تالاب، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں میری ریسرچ کے مطابق۔ اگر ہم دیکھیں تو 1901 عیسوی میں ارشد ملک جو ہیں، ڈاکٹر ارشد ملک، ان کے دادا تھے بابا عطا۔ تو بابا عطا جو ہے وہ ساہیوال سے آیا کرتے تھے یہاں ڈنگر چرانے کے لیے، جانور چرانے کے لیے۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ عیاد نے سروٹ لکھا ہے کہ یہاں سروٹ پنجابی میں سر کو کہتے ہیں، تو یہ سروٹ کے ایک جگہ تھی، جنگل تھے، تو وہاں لوگ آیا کرتے تھے۔ ابھی اس نے یہاں جب پانی پلایا جانوروں کو، تو وہ لے کے چل پڑے۔ اس نے لالو گودا جو تھا، اس نے اس سے مطلب وہ 2 آنے وہ لیا کرتا تھا اس وقت پانی پلانے کے ہر جانور کے، تو اس کے کافی سارے جانور تھے۔ اس نے جب پیسے مانگے تو بابا عطا نے جو ہے اس کے پٹائی بھی کی اور پیسے بھی نہیں دیے اور چلا گیا۔ وہ کافی ڈنڈے والا آدمی تھا، اور ڈنڈا ہر وقت وہ پاس رکھا کرتا تھا۔ تو جب وہ چلا گیا، رستے میں جا کے دیکھا تو ایک اس میں بچڑا جو ہے وہ نہیں تھا، تو واپس وہاں سے مڑ آیا، اس نے دیکھا تو بچڑا اس نے باندھ کے رکھا ہوا تھا لالو نے۔ تو پھر وہاں اس نے بابا عطا نے اس کی پٹائی کی، بچڑا بھی لے گیا اس سے۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دادا گیر تھا، کوئی سادھو نہیں تھا، اور وہ جگہ ٹیکس لیا کرتا تھا وہاں سے پانی پلانے کا، جو اس کی وہ تالاب جو ہے ملکیت تھی۔ لیکن یہ بات جو ہے اگر اس کو ہم بغور لیں اور اگر دیکھیں اس کو، تو یہ بات اس وقت کی بنتی ہے جبکہ سرگودا بھی آباد نہیں ہوا تھا۔ یعنی 1903 میں جب آباد ہوا تو وہ سروٹ کہاں گئے، وہ تالاب کہاں گیا، وہ گودا کی ملکیت کہاں گئی؟ اس کے بعد تو وہ پھر انگریزوں کی ملکیت میں آ گیا۔ یعنی جب اس سے پہلے جو ہے یہاں جو آبادی ہوا کرتی تھی، جیسے اس کو جلال آباد کہا جاتا تھا، تو جلال آباد بھی ایک گاؤں تھا، تو اس وقت بھی آخر وہ کسی اور کی ملکیت ہی تھی۔ تو لہٰذا اس میں یہ ایک تحقیق طلب نقطہ ہے کہ ابھی اس پہ بہت سا کام ہونے والا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ایک صوفی فقیر صاحب تھے جو کہ سنسکرت کے تھوڑے سے جاننے والے تھے، لیکن وہ بھی نہیں رہے، ابھی کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے تاج قائم خانی سے اس کا مطلب پوچھا تھا۔ ابھی اس پہ خالد اقبال نے بھی کام کیا ہے۔ خالد اقبال جو کہتا ہے وہ اس کا کچھ اور نام لیتا ہے، مطلب گودے کی معنی کچھ اور بتاتا ہے۔ خالد اقبال یاسر نہیں، خالد اقبال، ڈاکٹر خالد اقبال جو ریڈیو پاکستان پہ تھے، یہ سرگودا کے اسٹیشن پہ تھے، اسٹیشن ڈائریکٹر جو تھے، اس نے بھی لکھا ہے۔ تو لہٰذا مختلف لوگوں نے اس کے مختلف معنی بتائے ہیں، لیکن یہ بہرحال میرا ذہن اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ فنی لحاظ سے سر کا پہلے آ جانا یہ غلط ہے۔ یعنی قواعد یہ ہے کہ جو سر کا لفظ ہے وہ لاحقے کے طور پہ آتا ہے، سابقے کے طور پہ۔ بالکل سابقہ نہیں آتا ہے، لاحقہ آتا ہے۔ تو کیونکہ باقی جتنے بھی شہر ہیں اس حوالے سے،
تو ان میں وہ لاہے کا ہی استعمال ہوا ہے، سب کا استعمال نہیں ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا سکیسر، جس کو سکیسر ہم کہتے ہیں، جی یا امرتسر جس کو امرتسر ہم کہتے ہیں، امرتسر بھی کہتے ہیں. تو اس لیے یہ واللہ عالم ابھی کوئی محقق آئے گا وہ اس پہ تحقیق کرے گا تو شاید کوئی نئے نقطہ سامنے آ جائے، کیونکہ سروٹ والا، تالاب والا اور یہ سر والا، کیونکہ سر جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ایک خطاب ہوتا ہے، وہ پہلے استعمال ہوتا ہے. جی اور سر گودا اس نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ اس وقت ہیلی نے جو ہے سر گودا رکھا تھا. اور انگریز جو ہے وہ یعنی نام رکھتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. سوچتے نہیں ہیں وہ جیسے جو ہمارے ہاں جو روایت ہوتی ہے فال نکالنے والی اور ہاں بامانی لفظ تلاش کرنا، ہاں بالکل تو وہ انگریزوں چیز، کے ہاں ایسا نہیں. ہاں ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اور پختون جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں کرتے، وہ بھی باغیچے میں پیدا ہوا بچہ تو باغیچہ کو رکھ دیا. تو اس طرح بہرحال یہ ایک مزاح کے طور پہ، لیکن انگریز بہرحال یہ اس کو نہیں سوچتے. میں نے ٹینک کی مثال دی ہے، پتھر کی مثال دی، اور بے شمار ایسی مثالیں ہیں. ٹھیک.